السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائنا ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے تعاون سے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ پروگرام میں ہم بات کریں گے ترقی کے میدان میں چین کی کامیابیوں کی۔ اس حوالے سے چین کا اپنا تیار کردہ نیویگیشن، سیٹلائٹ سسٹم، نیوکلیئر انرجی، ایمبیڈڈ انٹیلیجنس، گیمز، آٹو موبائل انڈسٹری، کانکنی، چینی ٹیک سسٹم، سینما کی دلکشی اور میڈیا پروڈکشن اور ویلیج فیشن شو سمیت دیگر دلچسپ رپورٹس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ چین رواں سال کے معاشی ترقی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ پراعتماد ہے۔ قومی ترقی و اصلاحات کمیشن کے حکام نے کہا کہ کامیاب معاشی پالیسیوں کے باعث ترقی کے تمام اہداف حاصل کر لیں گے۔ بیجنگ میں پریس کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ چین روزگار اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کو تیزی سے نافذ کر رہا ہے۔ چین رواں سال کے معاشی اور سماجی ترقی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے پورا اعتماد ہے۔ قومی ترقی و اصلاحات کمیشن کے حکام نے کہا کہ ملک کے پاس پالیسیوں کا وسیع ذخیرہ اور مناسب پالیسی گنجائش موجود ہے۔ یہ بات بیجنگ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران سامنے آئی۔ حکام کے مطابق چین روزگار اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کو تیز رفتاری سے نافذ کرے گا۔ تمام پالیسیوں کو جلد از جلد عملی شکل دی جائے گی تاکہ ان کا فائدہ براہ راست عوام اور کاروباری اداروں تک پہنچے۔ انہوں نے زور دیا کہ موجودہ پالیسیوں کو مؤثر طریقے سے لاگو کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس سلسلے میں خصوصی اقدامات جیسے کھپت کو فروغ دینے، 5 کھرب یوان کے قومی سرمایہ کاری فنڈ کا بہتر استعمال اور قومی وینچر کیپٹل گائیڈنس فنڈ کی تشکیل کو تیز کیا جائے گا۔ ان میں سے زیادہ تر پالیسیاں دوسری سہ ماہی میں نافذ ہونے کی توقع ہے۔ حکام نے کہا کہ بین الاقوامی حالات چاہے جیسے بھی ہوں، چین اپنے ترقیاتی اہداف پر مرکوز رہے گا اور اپنی حکمت عملی کو مستحکم رکھتے ہوئے داخلی کاموں کو بہتر بنائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پالیسیوں کے تسلسل کو مضبوط بنایا جائے گا تاکہ معاشی نمو کو سہارا مل سکے۔ چین کی مصنوعی ذہانت کے میدان میں قابل ذکر پیش رفت ہوئی ہے۔ صنعتوں سے لے کر صحت تک تمام شعبوں میں جدید سہولیات فراہم کرنے میں کامیاب۔ بنیادی ریسرچ سے لے کر استعمال کے عمل تک مکمل AI ماحول موجود ہے، جو ٹیکنالوجی میں پائیدار ترقی کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ چین نے مصنوعی ذہانت کے میدان میں اس سال قابل ذکر پیش رفت حاصل کی ہے، جس میں صنعتوں سے لے کر صحت تک کے شعبوں میں جدت طرازی شامل ہے۔ ملک میں اب بنیادی تحقیق سے لے کر عملی استعمال تک ایک مکمل AI ماحول موجود ہے جو ٹیکنالوجی میں پائیدار ترقی کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ چین میں AI سے متعلق پیٹنٹ درخواستوں کی تعداد 15,76,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جو عالمی سطح پر کل درخواستوں کا 38.58% ہے۔ ملک میں 400 سے زائد قومی سطح کے خصوصی AI کمپنیاں قائم ہو چکی ہیں جو عالمی AI انڈسٹری کے حجم کا 10واں حصہ ہیں۔ حکومت نے AI کی ترقی کو تیز کرنے کے لیے 60 ارب یوان کا قومی فنڈ بھی جاری کیا ہے، جبکہ 40 سے زائد صنعتی معیارات اور 10 بین الاقوامی معیارات طے کیے گئے ہیں۔ یہ اقدامات مصنوعی ذہانت کے پائیدار اور محفوظ استعمال کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہیں۔ ماہرین کے مطابق چین نے AI کے شعبے میں ایک مکمل ماحول تشکیل دیا ہے، جس میں تحقیق، ترقی اور عملی استعمال کو یکجا کیا گیا ہے۔ سال 2025 میں بڑے صنعتی اداروں کے مشترکہ منافع میں 0.8% اضافہ ہوا ہے۔ چین کے قومی ادارہ برائے شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق پہلے 3 ماہ میں مقررہ حجم سے بالا سرکاری کمپنیوں کا منافع 559.95 ارب یوان رہا۔ چین کے قومی ادارہ برائے شماریات کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 2025 کی پہلی سہ ماہی میں بڑے صنعتی اداروں کے مشترکہ منافع میں سال بہ سال 0.8% اضافہ ہوا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پہلے 3 ماہ میں مقررہ حجم سے بالا سرکاری کمپنیوں کا منافع 559.95 ارب یوان رہا۔ اسی عرصے کے دوران شیئر ہولڈنگ انٹرپرائزز نے 1.11 ٹریلین یوان کا مجموعی منافع حاصل کیا، جو 1 سال پہلے کے مقابلے میں 0.1% زائد ہے۔ نجی شعبے کی کمپنیوں کی مالیت 370.97 ارب یوان تک پہنچ گئی، لیکن غیر ملکی کمپنیوں اور ہانگ کانگ، مکاؤ اور تائیوان کے کاروباری اداروں نے 2.8% اضافہ ریکارڈ کیا، جس سے مجموعی منافع 388.35 ارب یوان حاصل ہوا ہے۔ NBS نے یہ بھی بتایا کہ جنوری سے مارچ تک
کانکنی کی صنعت کا مجموعی منافع 220.44 بلین یوان تک پہنچ گیا، جبکہ مینوفیکچرنگ صنعتوں کا سال بہ سال 7.6% اضافہ ہوا اور 1.082 ٹریلین یوان سے کچھ زیادہ رہا۔ چین جوہری توانائی کے شعبے میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن چکا ہے۔ چائنا نیوکلیئر انرجی ایسوسی ایشن کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں 102 جوہری ری ایکٹرز فعال زیر تعمیر ہیں یا جن کی منظوری دی جا چکی ہے۔ جوہری ری ایکٹرز کی کل تنصیبی صلاحیت 11.3 کروڑ کلو واٹ تک پہنچ گئی ہے۔ چین جوہری توانائی کے شعبے میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن چکا ہے۔ چائنا نیوکلیئر انرجی ایسوسی ایشن کی تازہ ترین جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ملک میں اس وقت ایسے 102 جوہری ری ایکٹرز ہیں جو فعال ہیں، زیر تعمیر ہیں یا جن کی منظوری دے دی گئی ہے، جن کی کل تنصیبی صلاحیت 11.3 کروڑ کلو واٹ تک پہنچ چکی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب چین نے اس شعبے میں عالمی درجہ بندی میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین میں اس وقت 28 جوہری یونٹ زیر تعمیر ہیں جن کی صلاحیت 3.36 کروڑ کلو واٹ ہے۔ یہ صلاحیت کے لحاظ سے چین کو لگاتار 18ویں سال دنیا میں سر فہرست رکھتی ہے۔ ملک میں 58 تجارتی یونٹس کام کر رہے ہیں جن کی کل صلاحیت 6.09 کروڑ کلو واٹ ہے۔ سال 2024 میں چین کے جوہری بجلی گھروں نے 444.7 ارب کلو واٹ گھنٹہ بجلی پیدا کی، جو ملک کی کل پیداوار کا 4.72% ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان پلانٹس نے 12.7 کروڑ ٹن کوئلے کے استعمال اور 33.4 کروڑ ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں کمی میں اہم کردار ادا کیا۔ چین کا تیار کردہ بیدو نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم دنیا بھر میں درست مقام کی نشاندہی، رہنمائی اور وقت کا تعین کرنے کی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ یہ نظام چین کی جدید ترین ٹیکنالوجی میں خود انحصاری کی علامت بن گیا ہے۔ چین کا آزادانہ طور پر تیار کردہ بیدو نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم عالمی صارفین کو درست مقام کی نشاندہی، رہنمائی اور وقت کا تعین کے خدمات فراہم کر رہا ہے۔ یہ نظام دنیا کے معیاری نظاموں میں شمار ہوتا ہے اور چین کی ٹیکنالوجی میں خود انحصاری کی علامت بنا ہوا ہے۔ بیدو کا آغاز 1994 میں ہوا، جبکہ اس کے پہلے اور دوسرے مرحلے بالترتیب 2000 اور 2012 میں مکمل ہوئے۔ جولائی 2020 میں BDS-3 کو عملی طور پر متعارف کرایا گیا، جس کے بعد چین دنیا کا تیسرا ملک بنا جس کے پاس اپنا عالمی نیویگیشن سسٹم موجود ہے۔ اس نظام کی تیاری اور تحقیق کے مراحل مکمل ہو چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق پچھلے سال بیدو سے وابستہ صنعتوں کا سالانہ پیداواری حجم 500 ارب یوان سے تجاوز کر گیا۔ اس نظام کو دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں نقل و حمل، ماہی گیری، بجلی کے گرڈز اور ہنگامی خدمات جیسے شعبوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ مستقبل کے منصوبوں کے تحت چین 2035 تک ایک مزید وسیع، مربوط اور ذہین PNT سسٹم تعمیر کرے گا جو گہرے سمندر سے لے کر خلا تک ہر مقام کا احاطہ کرے گا۔ چین کے خلائی اسٹیشن میں موجود شینزو 20 کا عملہ سائٹولوجی سے متعلق 3 نئے تجربات کرے گا۔ یہ تجربات خلائی ماحول کے انسانی خلیات پر اثرات، خون کے جمنے کے عمل اور یادداشت کی بہتری سے متعلق ہیں۔ چین کے جوکوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے لانگ مارچ 2F راکٹ کے ذریعے شینزو 20 خلائی جہاز کو خلا میں بھیجا گیا۔ چین کے خلائی اسٹیشن میں موجود شینزو 20 کا عملہ خلیاتی سائنس سے متعلق 3 نئے تجربات کرے گا۔ یہ تجربات خلا کے ماحول کے انسانی خلیات پر اثرات، خون کے جمنے کے عمل اور یادداشت کی بہتری سے متعلق ہیں۔ جمعرات کو چین کے جیچوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے لانگ مارچ 2F راکٹ کے ذریعے شینزو 20 خلائی جہاز کو خلا میں بھیجا گیا تھا، جس کے بعد خلا نوردوں نے اتوار کو اسٹیشن کی کمان سنبھال لی۔ تجربات کے لیے خلیات کے نمونے لانچنگ سے محض 6 گھنٹے قبل خلائی جہاز میں منتقل کیے گئے تاکہ انہیں بہترین حالت میں رکھا جا سکے۔ ماہرین کے مطابق خلیات کو لانچنگ سے پہلے غیر فعال حالت میں رکھا گیا، جبکہ خلا میں پہنچنے کے بعد 37 ڈگری سینٹی گریڈ پر انہیں فعال کیا گیا۔ تینوں تجربات میں پہلے دل کے پٹھوں اور خون کے نالیوں کے خلیات کو خلا میں ایک ساتھ پرورش دی جائے گی تاکہ کم کشش شکل میں خون کے جمنے کے عمل کا مطالعہ کیا جا سکے۔ دوسرے تجربے میں دماغ کے 3 حصوں کے خلیات کو اکٹھا کر کے ایک تحری ساخت بنائی جائے گی جو خلا میں انسانی حرکات پر اثرات کو سمجھنے میں مدد دے گی۔
چین نے غیر ملکی سیاحوں کو راغب کرنے اور ٹورزم انڈسٹری کی بہتری کے لیے ٹیکس ریفنڈ پالیسی میں اصلاحات کا اعلان کر دیا۔ نئے اقدامات کے تحت ٹیکس ریفنڈ کے لیے کم از کم خرچ کی حد 200 یوان کر دی گئی ہے۔ ریفنڈ کے مزید آسان طریقے متعارف کروائے گئے ہیں۔ محکمہ تجارت اور ٹیکس اتھارٹی سے مشترکہ نوٹیفیکیشن کے مطابق غیر ملکی سیاح اب ایک ہی دن میں ایک ہی دکان سے 200 یوان کی خریداری پر ٹیکس واپسی کے اہل ہوں گے۔ چین نے غیر ملکی سیاحوں کو راغب کرنے اور اندرونی کھپت بڑھانے کے لیے ٹیکس ریفنڈ پالیسی میں اصلاحات کا اعلان کیا ہے۔ نئے اقدامات کے تحت ٹیکس ریفنڈ کے لیے کم از کم خرچ کی حد گھٹا کر 200 یوان کر دی گئی ہے، جبکہ ریفنڈ کے مزید آسان طریقے متعارف کرائے گئے ہیں۔ محکمہ تجارت اور ٹیکس اتھارٹی کے مشترکہ نوٹیفیکیشن کے مطابق غیر ملکی سیاح اب ایک ہی دن میں ایک ہی دکان سے 200 یوان کی خریداری پر ٹیکس واپسی کے اہل ہوں گے، بشرطے کہ دیگر شرائط پوری ہوں۔ ریفنڈ کی ادائیگی موبائل پیمنٹ، بینک کارڈز یا نقد شکل میں کی جائے گی، جس میں نقد ادائیگی کی زیادہ سے زیادہ حد 20,000 یوان تک بڑھا دی گئی ہے۔ نئے قواعد کے تحت ٹیکس ریفنڈ دکانوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا، جن میں خریداری کے بڑے مراکز، سیاحتی مقامات، ہوٹلز، ہوائی اڈوں اور ثقافتی ادارے شامل ہیں۔ ان دکانوں میں چین کے مشہور برانڈز، ہنرمندی کی مصنوعات، روایتی دستکاریوں اور جدید سمارٹ آلات سمیت متنوع اشیاء دستیاب ہوں گی۔ چین کے 137ویں امپورٹ ایکسپورٹ فیئر کے دوسرے مرحلے میں 24,735 نمائشی سٹالز اور 10,313 کمپنیز نے شرکت کی۔ امپورٹ ایکسپورٹ فیئر کا دوسرا مرحلہ معیاری گھریلو زندگی کے موضوع پر مرکوز تھا، جہاں تعمیری مٹیریل، گھریلو سجاوٹ اور تحفے تحائف سمیت کئی مصنوعات کی نمائش کی گئی۔ چین کے 137ویں امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ فیئر کینٹن فیئر کے دوسرے مرحلے کا اتوار کو اختتام ہوا، جس میں 24,735 نمائشی سٹالز اور 10,313 کمپنیوں نے شرکت کی۔ یہ مرحلہ معیاری گھریلو زندگی کے موضوع پر مرکوز تھا، جہاں تعمیراتی مواد، گھریلو سجاوٹ اور تحائف سمیت کئی مصنوعات کی نمائش کی گئی۔ 5,15,000 مربع میٹر کے نمائشی علاقے میں منعقد ہونے والے اس مرحلے میں پچھلے سال کے مقابلے میں 273 زائد کمپنیاں شریک ہوئیں۔ شرکاء میں 2,400 سے زائد قومی سطح کی ہائی ٹیک کمپنیاں، صنعتی چیمپئنز اور مینوفیکچرنگ کے شعبے کے معروف ادارے شامل تھے۔ نمائش میں شامل کمپنیوں نے اپنی مصنوعات کے معیار میں بہتری، جدید ڈیزائنز اور برانڈ کی عالمی پہچان کو مضبوط بنانے پر توجہ دی۔ شرکاء کے مطابق کینٹن فیئر ہر بار نئے مواقع لے کر آتا ہے۔ چینی مصنوعات کے معیار اور ڈیزائن میں نمایاں بہتری آئی ہے، جو عالمی خریداروں کے لیے پرکشش ہیں اور وہ چینی سپلائرز کے ساتھ تعاون کو مزید وسعت دینا چاہتے ہیں۔ چین میں بگ ڈیٹا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور مصنوعی ذہانت جیسی جدید ٹیکنالوجیز کو زرعی مشینری سے مربوط کیا جا رہا ہے۔ فیکٹریوں کی کارکردگی بہتر، مختلف ماڈلز کی پیداوار اور عالمی مارکیٹ تک رسائی ممکن ہو رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹیکنالوجی اور زراعت کا یہ اشتراک نہ صرف چین کی غذائی سلامتی کو مضبوط بنا رہا ہے، بلکہ عالمی سطح پر کسانوں کو سستی اور معیاری مشینری فراہم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ چین میں بگ ڈیٹا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور مصنوعی ذہانت جیسے جدید ٹیکنالوجیز کو زرعی مشینری کے شعبے سے مربوط کیا جا رہا ہے، جس سے فیکٹریوں کی کارکردگی میں اضافہ، مختلف ماڈلز کی پیداوار اور عالمی منڈیوں تک رسائی ممکن ہو رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹیکنالوجی اور زراعت کا یہ اشتراک نہ صرف چین کی غذائی سلامتی کو مضبوط بنا رہا ہے، بلکہ عالمی سطح پر کسانوں کو سستی اور معیاری مشینری فراہم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ صوبہ ہینان میں قائم وائی ٹی او گروپ کارپوریشن، جو 1955 سے زرعی اور تعمیراتی مشینری کی تیاری میں سرگرم ہے، اس تبدیلی کی قیادت کر رہا ہے۔ وائی ٹی او کے 50,000 مربع میٹر پر محیط انٹیلیجنٹ فیکٹری میں ٹریکٹرز کے اسمبلی لائنز کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔ یہاں بین الاقوامی گاہکوں کی ضروریات کے مطابق مختلف رنگوں اور خصوصیات کے ساتھ ٹریکٹرز تیار کیے جاتے ہیں۔ کمپنی نے اس سال اپنی پیداواری سہولیات کو اپ گریڈ کرتے ہوئے ایک لچکدار سمارٹ فیکٹری قائم کی ہے۔ چین کے شہر ووشی میں منعقد ہونے والی پہلی ایمبورڈڈ انٹیلیجنس گیمز میں روبوٹس نے شطرنج اور دیگر گیمز میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا، جس نے دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس 2 روزہ ایونٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس سے لیس روبوٹس نے انسانوں کی طرح سوچنے، سمجھنے اور کام کرنے کی صلاحیتیں دکھائیں۔
چین کے مشرقی شہر ووشی میں منعقدہ پہلے ایمبیڈڈ انٹیلیجنس گیمز میں روبوٹس نے شطرنج سے لے کر نقل و حرکت میں مدد تک اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا ہے، جس سے شرکاء کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس دو روزہ ایونٹ میں مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس سے لیس روبوٹس نے حقیقی دنیا میں انسانوں کی طرح سوچنے، سمجھنے اور کام کرنے کی صلاحیتیں دکھائیں۔ نمائش میں شامل روبوٹس نے بات چیت، غوطہ خوری، کافی بنانے اور یہاں تک کہ پکوان کی تیاری جیسے پیچیدہ کاموں کو انجام دیا۔ ماہرین کے مطابق پہلے شطرنج کھیلنے والے روبوٹس بڑے اور مہنگے ہوا کرتے تھے، لیکن اب نئی ٹیکنالوجی کی بدولت انہیں کم قیمت اور گھریلو استعمال کے لیے موزوں بنایا جا رہا ہے۔ ایک کمپنی کے نمائندے نے بتایا کہ مستقبل میں گھروں کے لیے مزید سمارٹ روبوٹس تیار کیے جائیں گے۔ روبوٹس کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان کے عملی استعمال پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ صنعتی شعبوں میں انہیں کاموں کی انجام دہی کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرنے اور مشین لرننگ کو بہتر بنانے پر کام جاری ہے۔ چین کے خود اختیار علاقے میں ایک معدنی کمپنی حکومتی تعاون اور ٹیکنالوجی کے ذریعے جدید سہولیات سے آراستہ ہو رہی ہے۔ کمپنی نے کانکنی اور نقل و حمل کے لیے جدید آلات کی تنصیب میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے، جس سے کارکردگی اور حفاظتی معیارات میں نمایاں بہتری آئی۔ چین کے شمال مغربی سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں ایک معدنی کمپنی حکومتی تعاون اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے صنعت کو جدید بنانے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ کمپنی نے کانکنی اور نقل و حمل کے لیے جدید آلات کی تعیناتی میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے، جس سے کارکردگی اور حفاظتی معیارات میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ کمپنی کے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے برسوں میں سمارٹ ٹنلنگ، ٹرالیز، نئی توانائی لوڈرز اور بغیر ڈرائیور کے الیکٹرک لوکوموٹیو جیسے آلات متعارف کروائے گئے ہیں۔ ان اقدامات کے بعد کانکنی کے عمل میں حفاظت بڑھی ہے، جبکہ مزدوروں کو زیر زمین کام کے بجائے زمینی کنٹرول روم سے آپریٹ کرنے کا موقع ملا ہے۔ مثال کے طور پر نئے آلات نے کھدائی کی شرح میں 25% تک اضافہ کیا ہے، جبکہ ڈرلنگ کی کارکردگی 150 میٹر سے بڑھ کر 180 میٹر فی شفٹ ہو گئی ہے۔ کمپنی کے مالیاتی اعداد و شمار کے مطابق ہر سال 20 ملین یوان سے زائد رقم تحقیق اور ترقی پر خرچ کی جاتی ہے۔ چائنا میڈیا گروپ نے مشرقی چین کے شہر چانگڈو کی 2 جامعات میں آئی پی آن کیمپس ایونٹ کا انعقاد کیا۔ ایونٹ پہ طلبہ کو چینی سینما کی دلکشی اور میڈیا پروڈکشن سے متعلق دلچسپ معلومات سے روشناس کروایا۔ تقریب شانڈونگ یونیورسٹی اور اوشن یونیورسٹی آف چائنا میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر چائنا میڈیا گروپ کی پروڈکشن ٹیموں نے طلبہ اور فیکلٹی کے ساتھ سیر حاصل گفتگو کی۔ چائنا میڈیا گروپ نے مشرقی چین کے شہر چھنگداؤ کی 2 جامعات میں آئی پی آن کیمپس ایونٹ کا انعقاد کیا، جس میں طلبہ کو چینی سینما کی دلکشی اور میڈیا پروڈکشن کے پیچھے چھپی کہانیوں سے روشناس کرایا گیا۔ یہ تقریب شانڈونگ یونیورسٹی اور اوشن یونیورسٹی آف چائنا میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سی ایم جی کی پروڈکشن ٹیموں نے طلبہ اور فیکلٹی کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ اس ایونٹ کا مقصد نوجوان نسل کو میڈیا کے جدید رجحانات سے جوڑنا رہا۔ ایونٹ کا ایک اہم حصہ سی ایم جی کی جدید ترین الٹرا ہائی ڈیفینیشن براڈ کاسٹ وہیکل تھی، جسے پیرس اولمپکس 2024 کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ طلباء نے براہ راست کیمرہ آپریشنز اور ڈائریکشن کے پیچیدہ عمل کو قریب سے دیکھا۔ طلباء کے نزدیک یہ پہلا موقع ہے جب انہوں نے سی ایم جی کی ٹیکنالوجی کو اتنا قریب سے محسوس کیا۔ تقریب میں فلمی کرداروں کے انٹریکٹیو ماڈلز اور تخلیقی مصنوعات کی نمائش بھی شامل تھی، جس نے طلباء کی دلچسپی کو دوچند کر دیا۔ طلباء نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ تجربہ نہایت انوکھا ہے، خاص طور پر میڈیا کے شعبے سے وابستہ افراد کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے۔ چین کے شہر پانزو میں گلابی پھولوں سے سجے پہاڑی میدان میں منفرد ولیج فیشن شو کا انعقاد کیا گیا۔ رنگا رنگ فیشن شو میں روایتی ملبوسات کی نمائش کی گئی۔ یہ تقریب ثقافتی ورثے اور قدرتی حسن کے امتزاج کی بھرپور عکاسی کرتی نظر آئی۔ جنوب مغربی چین کے صوبہ گیوجو کے شہر پانچو میں لاپلینڈ گلابی پھولوں سے سجے پہاڑی میدان میں ایک منفرد ولیج فیشن شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی قومیتوں کے روایتی ملبوسات کی نمائش کی گئی۔ یہ تقریب ثقافتی ورثے اور قدرتی حسن کے امتزاج کی بھرپور عکاسی کرتی نظر آئی۔ مختلف قومیتوں کے افراد نے روایتی کڑھائی اور چاندی کے زیورات سے سجے لباس پہن کر فیشن واک کی، جبکہ پیشہ ور ماڈلز بھی پھولوں کے درمیان ان کے ساتھ شریک ہوئے۔ شرکاء نے ملبوسات کے ڈیزائن میں لاپلینڈ گلابی پھولوں کے عناصر کو بھی شامل کیا، جس سے ثقافتی علامات کو جدید انداز میں پیش کیا گیا۔
سیاحوں کے نزدیک یہاں کے پھول بھی خوبصورت ہیں، لیکن لوگوں کی ثقافت اس سے بھی زیادہ دلکش ہے۔ اس طرح ثقافتی علامات اور موسم بہار کے رنگوں کو یکجا کر کے ایک نیا انداز تخلیق کیا گیا۔ تقریب کے منتظمین کے مطابق یہ سلسلہ ہر ماہ مختلف موضوعات کے تحت جاری رہے گا۔ چین نے یورپی ممالک اور دیگر فریقین کے ساتھ مل کر ماحولیاتی تبدیلی کے عالمی چیلنج سے نمٹنے کے عزم کو دہرایا۔ حال ہی میں فرانس کی جانب سے چین اور یورپی یونین کے درمیان ماحولیاتی اتحاد کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ جواب میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین ہر صورت کثیر الجہتی نظام کو برقرار رکھتے ہوئے عالمی تعاون کو آگے بڑھائے گا۔ چین نے یورپی ممالک اور دیگر فریقوں کے ساتھ مل کر ماحولیاتی تبدیلی کے عالمی چیلنجز سے نمٹنے اور سبز و کم کاربن والی ترقی کو فروغ دینے کا عزم دہرایا ہے۔ حال ہی میں فرانس کی جانب سے چین اور یورپی یونین کے درمیان ماحولیاتی اتحاد کی امید کا اظہار کیا گیا تھا، جس کے جواب میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیکن نے کہا کہ چین ہر صورت میں کثیر الجہتی نظام کو برقرار رکھتے ہوئے عالمی تعاون کو آگے بڑھائے گا۔ فرانسیسی حکومت کے بیان میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کے پیرس معاہدے سے دستبرداری کے بعد چین اور یورپی یونین کی مشترکہ کوششیں اس خلا کو پور کر سکتی ہیں۔ ترجمان نے واضح کیا کہ ماحولیاتی تحفظ ہمارا اپنا انتخاب ہے، نہ کہ کسی بیرونی دباؤ کا نتیجہ۔ یہ اقدام نہ صرف چین کی پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے بلکہ انسانیت کے ہم نصیب سماج کی تعمیر کا بھی حصہ ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ بین الاقوامی صورتحال میں چاہے جو بھی تبدیلی رونما ہو، چین یورپ سمیت تمام شراکت داروں کے ساتھ مل کر موسمیاتی تبدیلی کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کرے گا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، آپ ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ 21ویں شنگھائی انٹرنیشنل آٹو موبائل انڈسٹری نمائش عالمی آٹو مارکیٹ کا مرکز بن گئی۔ نمائش میں 100 سے زائد گاڑیوں کے نئے ماڈلز بھی پیش کیے گئے۔ چینی برانڈز نے وہیکل انٹیلیجنس میں عوام کی توجہ حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ چینی کارساز کمپنی چیری نے اپنے اسٹال پر 53 نئے ماڈلز پیش کیے، جنہوں نے بڑی تعداد میں بیرونی ممالک کے ڈیلرز کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ حال ہی میں منعقدہ 21ویں شنگھائی انٹرنیشنل آٹو موبائل انڈسٹری نمائش آٹو شنگھائی 2025 عالمی آٹو مارکیٹ کا مرکز بن گئی اور اس میں 100 کے قریب نئے ماڈلز بھی پیش کیے گئے۔ اس سال کی نمائش 23 اپریل سے 2 مئی تک جاری رہی، جس میں چینی برانڈز نے وہیکل انٹیلیجنس میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ چینی کارساز کمپنی چیری نے اپنے نمائشی اسٹال پر 53 نئے ماڈلز پیش کیے، جس نے بڑی تعداد میں بیرون ملک کے ڈیلرز کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ چیری کے بوتھ مینیجر کا کہنا تھا کہ کمپنی نے اس سال کے ایونٹ میں 5000 بین الاقوامی مہمانوں اور شراکت داروں کو مدعو کیا، جو کمپنی کی تاریخ میں غیر ملکی شرکاء کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ نمائش میں شریک جنوبی افریقہ کے ایک ڈیلر نے کہا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی آٹوموٹیو لینڈسکیپ بنیادی طور پر بہتر ہو چکی ہے۔ شاید 10 سال پہلے چینی مینوفیکچررز پیچھے تھے، لیکن اب وہ عالمی سطح پر آٹوموٹیو سیکٹر میں لیڈ کر رہے ہیں۔ چینی کارساز کمپنیاں عالمی سطح پر ایک نیا راستہ اختیار کر رہی ہیں اور وہ صرف مصنوعات کی برآمدات سے آگے بڑھ کر بیرون ملک فیکٹریاں قائم کرنے تک پہنچ چکی ہیں۔ وہ نئی توانائی اور ذہانت جیسے شعبوں میں اپنے ٹیکنالوجی کے فوائد کو استعمال کرتے ہوئے ٹیکنالوجی ایکسپورٹرز میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب غیر ملکی کارساز کمپنیاں چین کی ٹیکنالوجی متعارف کروانے اور تعاون کے ذریعے مارکیٹ چینلز فراہم کرنے کا کردار ادا کر رہی ہیں، جس سے چینی کارسازوں کو عالمی سطح پر جانے کا ایک نیا راستہ ملا ہے۔ اسٹیلنٹس گروپ، جو کہ ایک معروف ملٹی نیشنل آٹو میکر ہے، اس کے چیف آپریٹنگ آفیسر چائنا گریگورے اولیور کا کہنا ہے کہ اگر آپ ان گاڑیوں کو دیکھیں تو یہ ٹیکنالوجی سے بھرپور ہیں، کنیکٹیوٹی، بڑی سکرینز اور موٹر ڈرائیو کی بہترین کارکردگی کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے انہیں منتخب کیا اور ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم دنیا بھر میں 5 لاکھ سے زائد لیپ موٹرز گاڑیاں فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ آٹو چپس، آپریٹنگ سسٹمز اور بیٹریوں میں نئی ایجادات نے چینی نیو انرجی کی حامل گاڑیوں کو دنیا بھر میں کامیابی کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کی ہے۔ 21ویں شنگھائی انٹرنیشنل آٹو موبائل انڈسٹری نمائش میں جدید ترین ٹیکنالوجی کے حامل مستقبل کی گاڑیوں کے ماڈلز پیش کیے گئے۔ الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی بڑی چینی کمپنی نیو نے اس نمائش میں اپنا نیا ماڈل ET9 پیش کیا۔ اس گاڑی میں فلمز دیکھنے والوں کو ایک خاص تجربہ حاصل ہوگا، کیونکہ اس میں ایک ذہین چیسز لگا ہے جو گاڑی کو شیک کر سکتا ہے۔ یہ سب نیو کے اپنے بنائے ہوئے چپس اور آپریٹنگ سسٹم کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ دنیا کی پہلی 5 نانومیٹر انٹیلیجنٹ ڈرائیونگ چپ NX9031 بھی نیو کے اسٹال پر پیش کی گئی۔ یہ ٹیکنالوجیکل کامیابیاں پہلے ہی چین کی کئی اسمارٹ گاڑیوں میں استعمال ہو رہی ہیں۔
गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों के साथ साथ चीन के इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सप्लायर्स भी सप्लाई चेन में नई इख्तरात कर रहे हैं। चीन की बैटरी बनाने वाली कंपनी EVE एनर्जी ने गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बड़ी साइज की सिलेंड्रिकल बैटरियां बड़ी तादाद में बनाना शुरू कर दी हैं। इसी तरह एक और बड़ी बैटरी बनाने वाली कंपनी सनवोडा EVB इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तेज तरीन चार्ज करने वाली टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। इस नुमाइश में शामिल मुतअद्दद मल्टीनेशनल ऑटो कंपनियों ने चीनी मार्केट को अपनी आलमी स्ट्रेटजी का अहम मरकज बनाने और चीन में सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर दिया ताकि मुल्क की सनती चेन के साथ गहरा इंजमाम हासिल किया जा सके। जापानी ऑटो कंपनी टोयोटा ने इस मोटर शो में कई अहम फैसले किए। टोयोटा ने शंघाई म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के साथ एक स्ट्रेटेजिक ताउन मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत इस जदीद बैनुल-अक़वामी मेट्रोपॉलिटन में लेक्सस फैक्ट्री कायम की जाएगी। कंपनी ने पहली बार आलमी सतह पर ऐलान किया है कि वो चीनी मार्केट की गहरी समझ रखने वाले मकामी चीफ इंजीनियर की ज़ेरे निगरानी चीनी सार्फिन के लिए मसनूआत तैयार करने के लिए एक इलाकाई चीफ इंजीनियर का ओहदा कायम करेगी। सप्लाई चेन और पुर्जाजात के नुमाइशी एरिया में फ्रांसीसी कंपनी फॉरविया के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने नामा निगारों को बताया कि शंघाई ऑटो शो उनके लिए वाहिद बड़ी नुमाइश बन चुका है जिसमें वो पूरे साल में हिस्सा लेते हैं। एग्जीक्यूटिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि फॉरविया चीन की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की तरक्की और तब्दीली को सपोर्ट करने के साथ साथ चीनी इख्तरात को आलमी सतह पर फरोग देने के लिए मकामी हिकमत अमली अपनाने का मंसूबा बना रही है। सनत के माहिरीन का कहना है कि ऑटो शो इस बात की अक्कासी करता है कि इस शोबे में ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्की कंपनियां चीनी मार्केट में दाखिल होने से आगे बढ़कर चीनी मार्केट में जम हो रही हैं। शंघाई इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नुमाइश में आलमी कारसाज कंपनियां चीनी मार्केट पर अपनी स्ट्रेटेजिक तवज्जो मरकूज करने और मुल्क की सनती चेन के साथ गहरा इंजमाम पैदा करने का रुझान जाहिर कर रही हैं। ऑटो शंघाई 2025 में 26 ममालिक और खितों से करीब 1000 कारसाज कंपनियों और सनती सप्लायर्स ने शिरकत की। इस नुमाइश में शिरकत करने वाली आलमी कारसाज कंपनियों ने बढ़ते हुए टैरिफ्स की सख्ती से मुखालिफत की और ऑटोमोटिव सेक्टर में आज़ाद और मुनसिफाना तिजारत को फरोग देने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन को गहरा करने पर जोर दिया। जैसे जैसे आलमी माशी माहौल ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है, कई बैनुल-अक़वामी सनती रहनुमाओं ने इस हवाले से ऑटो सेक्टर के बदलते हुए मंजरनामे पर अपने ख्यालात का इजहार किया। मुतादिद सनती नुमाइंदों ने कहा कि अगरचे कुछ ममालिक तिजारती रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की आलमगीरियत को रोका नहीं जा सकता। जर्मन मल्टीनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंपनी बोश के बोर्ड मैनेजमेंट मेंबर और कंपनी के मोबिलिटी बिजनेस सेक्टर के चेयरमैन मार्क्स हेन ने कहा कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑटोमोटिव एक आलमी सनत है। ये अब भी है और मुस्तकबिल में भी रहेगी। मुस्तकबिल क्या लेकर आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे पास मकामी और आलमी सतह पर एक मजबूत प्रेजेंस है जो हमें सपोर्ट करेगी। कई कारसाज कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स ने जारी जुग्राफियाई सियासी कशीदगी के पेश नज़र चैलेंजेस पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। ऑडी और SAIC कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट के CEO फरमान सोनेरा ने कहा कि हमारा ख्याल है कि टैरिफ्स इस सनत में हमारे मसाइल का सही हल नहीं है। बिलाशुबा हर जगह हर किसी के साथ यकसां सलूक होना चाहिए और इस शोबे के लिए शफाफ सनती पॉलिसी होनी चाहिए। साबिक फ्रांसीसी वज़ीर आज़म जैन पियर रफारन ने मौजूदा पेचीदा बैनुल-अक़वामी माहौल के पेश नज़र मुतवाज़न और बाहमी फ़ायदे पर मबनी आलमी शराकतदारियों की तामीर की अहमियत पर जोर देते हुए ताउन की अपील की। कुकिंग में दुनिया भर के खानों का जायका चखने के लिए चलते हैं चाइना इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपो में। ये वाहिद ऐसी जगह है जहां आप दुनिया भर के खाने एक छत तले देख सकते हैं। जायके की दुनिया के नए तजुर्बात, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। दोस्तों, मैं इस बार शंघाई में फलक-पोश इमारतें या मशहूर सियाहती मकामात देखने के लिए नहीं आई, क्योंकि मैं दुनिया भर के खानों का जायका चखने के लिए आई चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो में। आप खुद देखें, ये वाकई एक ऐसी जगह है जहां आप दुनिया भर के खाने एक छत तले देख सकते हैं और मेरे जायके की हिस्स एक नए तजुर्बे के लिए तैयार है। जब मैं अंदर दाखिल हुई तो सबसे पहले मुझे छोरी की कैंडीज का स्टोर नजर आया। छोरी एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिनकी कैंडीज का जायका और शक्ल दोनों मुफरीद होती है और हर कैंडी में एक नया सरप्राइज छुपा होता है। इतनी मीठी नहीं है क्योंकि हम चीनी लोग ज्यादा मीठी चीज पसंद नहीं करते, इसीलिए उन्होंने अपने इंग्रेडिएंट्स में कुछ तब्दीली भी लाई है। छोरी जिम में सेहत का पैगाम दे रहा है क्योंकि इनका हासा है सिफर चिकनाई और सिफर इजाफी अज्जा जो चीनी सार्फिन के दिल जीत रहा है। अचानक
एक समंदर की खुशबू ने मुझे नॉर्वे के स्टोर से खींच लिया। इस स्टोर पर मुख्तलिफ अक़साम और आला मियार का सी फूड था। ऐसा लगा कि मैं समंदर में तैर रही हूँ। बहुत अमेजिंग है। और मछली का जो जायका है मेरे मुंह पे, मेरे जुबान पे वो महसूस हो रहा था। बहुत अच्छा है। नॉर्वे के इस स्टोर में सी फूड के अलावा सबसे दिलचस्प बात नॉर्वे और चीन का माहौलियाती तावन है। यहाँ एक खुदकार सिस्टम दिखाया गया है जो नॉर्वे के माहीगीरी के इदारे और चीनी कंपनी हुआवे के तावन से बनाया गया है। कैमरा और एल्गोरिथम से मछलियों की शनाख्त होती है और गैर मुल्की मछलियों को एक तरफ कर दिया जाता है ताकि मुकामी मछलियाँ महफूज तरीके से अंडे दे सके। ये सिस्टम रिवायती तरीकों से ज्यादा मुयस्सर है और ये मछलियों को भी नुकसान नहीं पहुँचाता। यहाँ से आगे बढ़ी तो मैंने मलेशिया के मोशन किंग टूरिंग का स्टोर देखा। ये मोशन किंग नामी टूरिंग है। इसकी खुसूसियत ये है कि इसकी बीज है ना बहुत छोटी है और इसीलिए तो बहुत मजे का है। 2024 के जून से मलेशिया के टूरिंग चीन में दरामद किए जा रहे हैं। टूरिंग के तरह से फल सुबह 3 से 6 बजे के दरमियान गिरते हैं। वहाँ चुने वाले फौरन उन्हें चुनकर प्रोसेस करते हैं। इसी रात चीन के लिए रवाना कर देते हैं। बस 36 घंटे के अंदर टूरिंग मलेशिया से चीन पहुँच जाता है। इससे आगे मैंने ऑस्ट्रेलिया के बीफ का स्टोर देखा। यहाँ बहुत रश था। This one is so perfect. Let's try. बहुत मजे का है। अमेजिंग बात ये है कि एक दूध की बू मेरे मुंह में इस वक्त फैल रही है। I don't know why, क्योंकि ये गोश्त है लेकिन दूध की बू है ना वो फैल रही है। बहुत मजे का है, बहुत अनोखी है। जो दोस्त यहाँ नहीं आ सके उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मुख्तलिफ सुपरमार्केट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ऑस्ट्रेलिया का बीफ ऑनलाइन दस्तयाब है, जहाँ से चीन के सार्फिन ये मजेदार गोश्त हासिल कर सकते हैं। यकीनन हम अपने पाकिस्तानी दोस्तों को मिठाई के बारे में कुछ बताना भूल नहीं सकते। यहाँ मैं अपनी पसंदीदा मिठाई तुर्किया की मिठाई के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, such a long queue। तुर्किया के दोस्त हमारे लिए तुर्किया के मशहूर आइसक्रीम लेकर आए, जो बकरी के दूध और कुदरती सालब पाउडर से हाथ से तैयार की जाती है। ये बहुत सॉफ्ट और मीठी है, मगर उसे खाने के बाद ये आपके मैदे पर बोझ महसूस नहीं होती। जब आप उसे खरीदने जाते हैं और दुकानदार से लेने लगते हैं, तो वो महारत से उसे वापस अपनी जानिब खींच लेता है। ये छीन छुपाना वाला तजर्बा तुर्किया आइसक्रीम की सबसे दिलकश खासियत है। सिर्फ खाने ही नहीं, यहाँ मुख्तलिफ ज़रूरी तकनीकी आइडियाज भी मौजूद हैं, जैसे कि 2 नामी कंपनी के स्टोर में केले को खूबसूरत कपड़ों में देख सकते हैं। 2 के केले दुनिया भर के 90 से ज्यादा ममालिक में फरोख्त किए जा चुके हैं और उनके फार्म्स हर साल बड़ी पैदावार हासिल करते हैं। सब तरक्की में मदद के लिए 2 इब्तदाई तौर पर ईंधनों और पत्तों से रेशे निकालता है और उन्हें लिबास बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। यह हर साल तकरीबन 2,60,000 टन कार्बन के इखराज को कम कर सकता है। यहाँ तरह तरह के खाने एक ऐसे नक्शे की मानिंद है जिसमें पूरी दुनिया के रंग नजर आते हैं। यहाँ तुर्किया, जमैका और इथियोपिया की कॉफी भी है, जापान, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया का बीफ भी। फिर आप यहाँ मुख्तलिफ ममालिक से आने वाली मफलीत और खुसूसी मसनूआत भी मुलाहिजा कर सकते हैं। CRI की कामयाबी की एक वजह चीन की बड़ी और मुतहल्लक मार्केट है, जिसमें 1.4 बिलियन लोग, 400 मिलियन से ज़ायद दरमियानी आमदनी वाले ग्रुप और मुकम्मल सप्लाई चेन, मुकम्मल बुनियादी ढांचे की सहूलियात शामिल हैं। ये सफर करता हुआ आलमी जायका जदीद चीन के खुलेपन की एक खिड़की है। RCEP के निफाज से लेकर बेल्ट एंड रोड की मुश्तरका तामीर तक, चीन ने जमीन और समंदर में तिजारत का एक नेटवर्क बनाकर मुसलसल 7 सालों से सामान की तिजारत करने वाले दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के तौर पर अपनी पोजीशन बरकरार रखी है।
بے شمار ملٹی نیشنل کمپنیاں اس وقت ہائنان فری ٹریڈ پورٹ میں پروڈکشن لائن کو ٹیسٹ کر رہی ہیں. گریٹر بے ایریا میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کر رہی ہیں اور مغربی زمینی نئے راستے پر کنٹینرز لوڈ کر رہی ہیں. جدید جن کا یہ کھلا بند نئے مارچ سے خرید کر رہا ہے. یہاں وقت ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN. ویلکم بیک. چین کے صوبے گوانگ ڈونگ کے شہر چانگسو میں قدیم اور شاندار دستکاریوں پر مشتمل ایک قدیم عمارت موجود ہے. وقت کی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے یہ عمارت آج بھی چمکتی دمکتی اور قوت حیات سے بھرپور ہے. جویو کڑھائی ایک ایسا فن جو تاریخ اور ثقافت کو ورثے میں ملا ہے. اس دستکاری ہر سلائی کے ذریعے جویو کی کہانی سناتی ہے. جویو کی کہانی آپ بھی سنیے اس رپورٹ میں. چین کے صوبے گوانگڈونگ کے شہر چاؤژو میں ایک قدیم اور شاندار دستکاری ہے. وقت کی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے یہ اب بھی چمکتی ہے اور قوت حیات سے بھرپور ہے. یہ چاؤژو کڑھائی ہے، ایک ایسا فن جو تاریخ اور ثقافت کو ورثے میں ملا ہے. یہ دستکاری ہر سلائی کے ذریعے چاؤژو کی کہانی سناتی ہے. میرے پیچھے چاؤژو کڑھائی کا ایک خفیہ خزانہ ہے، چلیں اسے دیکھتے ہیں. چاؤژو کڑھائی کی بات کریں تو سب سے بہترین ہنر متعدد ڈریگنوں کا یہ نمونہ ہے. اس ڈریگن کی چمک بہت حقیقی نظر آتی ہے. لگتا ہے کہ یہ ڈریگن واقعی اسکرین پر تیر رہے ہیں. یہ چاؤژو کڑھائی کے مخصوص سلائی کے طریقے اور سنہری تاروں سے بنا جاتا ہے تاکہ اس پر ہر ڈریگن سنہری روشنی سے چمکے. چاؤژو کڑھائی کی تاریخ ہزاروں سال قدیم ہے. چاؤژو کڑھائی اپنی جامع اور متوازن ساخت، بھرپور قسم کی سلائیوں اور شاندار رنگوں کے لیے مشہور ہے جو اسے چینی کڑھائی کے فن میں منفرد مقام دیتے ہیں. کڑھائی کی اس دنیا میں غیر مادی ثقافتی ورثے کے وارث نہ صرف چاؤژو کڑھائی کی مہارت کے وارث ہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے اس قدیم فن کو نئی بلندیوں تک پہنچا رہے ہیں. اور یہ چاؤژو کڑھائی کے وارثوں میں سے ایک ہے ماسٹر لن. 林老师你好。你好。你可以跟我们分享一下潮绣的魅力在哪？潮绣的魅力它来自于 جیسا کہ ماسٹر لنگ نے کہا کہ چاؤژو کڑھائی کی دلکشی اس کی نفاست اور جاندار پن میں ہے. چاہے وہ کردار ہوں، پھول اور پرندے، مناظر ہوں یا جانور، چاؤژو کڑھائی کی سلائی ٹیکنیک ان کو زندگی سے بھرپور بنا سکتی ہے. چاؤژو کڑھائی کا عمل بہت نازک ہے اور یہ متعدد مراحل پر مشتمل ہے، جیسے پیٹرن ڈیزائن، مواد کا انتخاب، کڑھائی کی سلائی اور رنگ کاری. نمونوں کے ڈیزائن میں کاریگر روایتی ثقافت اور جدید جمالیات پر مبنی تخلیقات تخلیق کرتے ہیں جو ہر کام کو منفرد بناتے ہیں. مواد کا انتخاب بھی ایک ہنر ہے اور ریشم کے دھاگے کی چمک اور لچک دونوں حتمی نتائج پر اثر انداز ہوتی ہیں. کڑھائی کے درجنوں ٹانکے ہر ایک کے اپنے منفرد اثرات اور استعمال ہیں. فلیٹ سلائی چاؤژو کڑھائی میں بنیادی سلائی کے طور پر نازک لائنوں اور رنگوں کی کڑھائی کے لیے استعمال ہوتی ہے. بوائل سونے کا دھاگا یعنی سونے یا دیگر دھاتی تار کا کپڑے پر لچھا بنایا جاتا ہے اور پھر باریک دھاگے سے لگایا جاتا ہے. کشن کڑھائی کا مطلب ہے کہ کڑھائی کے دھاگے کو پرت در پرت لگا کر سہ جہتی اثر پیدا کیا جائے. یہ آسان لگتا ہے نا؟ حقیقت میں ہر سلائی کی مضبوطی اور ساخت
का खंजो जरूरी है। 老师，您看我这样射的对吗？对的，要继续加油。इस तजुर्बे के जरिए मैंने छावजो कढ़ाई की तिरकशी और पेचीदगी को गहराई से महसूस किया। हर सिलाई और धागा कारीगरों की हिकमत और मोहब्बत को मुजस्सम करता है। ऐसे शाकार तहरीक करता है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं। आज मैं भी इस कदीम हुनर की वरासत में शामिल हो चुकी हूँ और हम सब इस कीमती गैर मादी सकाफती वरसे के मुहाफिज हैं। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.TV। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।